السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے قرآن مجید فی لوح محفوظ، پھر وہاں سے پہلے آسمان پر لایا گیا، پھر وہاں سے 23 سال میں آہستہ آہستہ حضور علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا، مگر یہ نازل ہونا اس لکھے ہوئے کی ترتیب کے موافق نہ تھا، کیونکہ یہ نزول بندوں کی ضرورت کے مطابق ہوتا تھا۔ جس آیت کی ضرورت ہوئی وہی آ گئی۔ مثلا اگر اول ہی سے شراب کی حرام ہونے کی آیتیں اتر آتیں تو یقیناً عرب کے نئے مسلمانوں کو دشواری واقع ہوتی۔ تو ناظرین، کیونکہ وہاں عام طور پر شراب پی جاتی تھی، اسی طرح سارے احکام کو سمجھ لو، لیکن چونکہ حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک لوح محفوظ وغیرہ پر تھی، اس لیے آپ ہر آیت کے نزول کے وقت اس کو ترتیب سے جمع کرا دیتے تھے۔ ناظرین، اس طرح کے جو حضرات کاتب وحی مقرر تھے، ان کو فرما دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، اور یہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق تھی۔ اور طریقہ اس وقت یہ تھا کہ حضرت زید بن ثابت و دیگر بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس خدمت کو انجام دینے کے لیے مقرر تھے۔ ناظرین، جس وقت جو آیت اترتی، حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق اونٹ کی ہڈیوں پر، کھجور کے پٹھوں پر اور مختلف کاغذوں پر لکھ لیتے تھے، اور یہ چیزیں متفرق طور پر لوگوں کے پاس رہیں، لیکن ان حضرات کو زیادہ اعتماد حفظ پر تھا، یعنی عام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ پورے قرآن کے حافظ تھے، جیسے کہ آج کے حافظ ہیں۔ تو ناظرین، اس سے زیادہ تو یوں سمجھو کہ قرآن پاک کی ترتیب خود حضور علیہ السلام نے دی تھی، لیکن ایک جگہ کتابی شکل میں جمع نہ فرمایا تھا۔ اس کی 3 وجہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ سدھا حافظ اس کو اسی ترتیب سے یاد کر چکے تھے جو آج تک چلی آ رہی ہے، اور نماز میں پڑھنا فرض تھا، اور نماز کے علاوہ بھی صحابہ اکرام برکت کے لیے اس کو اکثر اوقات پڑھتے ہی رہتے تھے، اس لیے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ تھا۔ اور دوسرے یہ کہ جہاد اور دیگر ضروریات کی وجہ سے اتنا موقع نہ مل سکا کہ اس کو ایک جگہ جمع کیا جاتا۔ اور تیسرے یہ کہ جب تک کہ پورا قرآن پاک نہ آ جاتا تو اس کو جمع کرنا غیر ممکن تھا، کیونکہ ہر صورت کی کچھ آیت اتر چکی تھیں، کچھ اترنے والی ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ روز پہلے نزول قرآن کی تکمیل ہوئی۔ عرض حضور علیہ السلام کی زندگی پاک میں قرآن کریم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہ ہو سکا، البتہ مرتب ہو گیا اللہ کی شان کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، یعنی حضور علیہ السلام کی وفات ہی کے سال ملک یمامہ کے جوٹ مدینہ نبوت مسلمہ کذاب ان کے ساتھیوں سے صحابہ کرام کو سخت جنگ کرنی پڑی، اور اس جنگ میں تقریباً 700 حافظ قرآن بھی شہید ہو گئے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صدیقی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر اس طرح حافظ اور قرآن شہید ہوتے رہے تو بہت جلد قرآن پاک ضائع ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو جمع فرمایا جنہوں نے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں پاک میں وحی لکھنے کی خدمت انجام دی تھی، اور اس کا محتم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا کہ تم تمام جگہ سے قرآن پاک کی آیات جمع کر کے کتابی شکل میں تیار کرو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کام اچھا ہے۔ ناظرین، اس سے بدت حسنہ کا ثبوت ہوا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت محنت اور جان فشانی سے ان تمام آیتوں کو یکجا جمع کیا جو کہ لوگوں کے سینوں اور کھجور کے پٹھوں اور ہڈیوں میں لکھی ہوئی تھی، اور ترتیب وہی رہی جو حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ یہ قرآن کا نسخہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں ان کے پاس رہا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیوی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے کفار سے جنگ فرما رہے تھے، وہاں کی مہم سے فارغ ہو کر حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، لوگوں میں قرآن پاک کے متعلق اختلاف شروع ہو گئے ہیں۔ اگر یہ اختلاف بڑھتے رہے تو مسلمانوں کا حال یہود و نصارہ کی طرح ہو جائے گا، لہٰذا اس کو جلد کوئی انتظام کیجیے۔ وجہ اختلاف یہ تھی
کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے نسخوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ بھی لکھے تھے جو آپ نے بطور تفسیر ارشاد فرمائے تھے، اور وہ حضرات اس کو قرآن ہی کا جز سمجھ گئے تھے، حالانکہ وہ الفاظ قرآن نہ تھے، جیسے کہ مصنف بن مسعود رضی اللہ عنہ نیز ایک نسخہ تمام ملک کے مسلمانوں کے لیے اب کافی نہ تھا۔ نیز حافظ صحابہ اکرام کو جو لقمہ قرآن مجید میں لگتا تھا اس کے نکالنے میں بہت دشواری ہوتی تھی۔ ان وجود کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو حکم فرمایا اور ان کی مدد کے لیے عبداللہ بن زبیر اور سعید بن عاص اور عبداللہ بن حارث بن ہشام کو مقرر کیا۔ ان حضرات نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے پہلے جمع کیے ہوئے قرآن کو منگایا اور پھر اس کا مقابلہ حفاظ کے حفظ قرآن سے نہایت تحقیق سے کر کے 6 یا 7 نسخے نقل کیے اور یہ نسخے عراق، شام، مصر وغیرہ اسلامی ممالک میں بھیج دیے اور اصل نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا، اور جن صحابہ اکرام کی تفصیل سے ملے ہوئے قرآن کے نسخے تھے وہ اس کو قرآن پاک ہی سمجھ بیٹھے تھے، ان کو منگوا کر جلوا دیا گیا۔ تو ناظرین، ان نسخوں کو باقی رہنا آئندہ بڑے فتنوں کا دروازہ کھول دیتا کہ آئندہ لوگ اس کو قرآن پاک ہی سمجھ بیٹھے۔ الحمدللہ اب تک قرآن پاک میں اسی طرح بلا کم وقاصت مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق ہو سکتی ہی نہیں تھی، کیونکہ موجودہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے، اور قرآن پاک کا نزول ضرورت کے مطابق ہوا، اور یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن پاک کو ترتیب دینے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن ان کو کتابی شکل میں ترتیب دینے والے اولیاء صدیق اکبر اور دوسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، اس لیے آپ کا لقب ہے کہ عثمان جامع قرآن۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کی، تو جس بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، کیونکہ ان کو حضور کی طرف سے مکہ معظمہ بھیجا گیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور خود ان کی طرف سے بیعت فرمائی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔